اقتدار گرانے کے لیے مولانا کا شہر اقتدار کی جانب مارچ، سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گجرانوالہ پہنچ گیا۔ شرکا آج رات گجر خان میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ صبح شہر اقتدار میں انٹری دی جائے گی۔ پشاور موڑ پر پنڈال سجے گا۔ کشمیر ہائی وے پر انتظامات مکمل۔ شرکا کے لیے 50 ایکڑ جگہ مختص۔ کے پی کے قافلے کل کوچ کریں گے۔ یہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ملک کا ہر طبقہ آج اس آزادی مارچ کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے اور اپنی امیدیں اس سے وابستہ کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے پہلے لاہور میں اپوزیشن کا بڑا پاور شو۔ فضل الرحمان کا قانون کے دائرے میں رہ کر حکومت کو گھر بھجوانے کا اعلان۔ خطاب نے کہا آزادی مارچ تحریک ہے، دھرنا نہیں۔ اسلام آباد میں نتائج نہ ملے پھر بھی تحریک نہیں رکے گی۔ فضل الرحمان کا شہباز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ نواز شریف کی خیریت دریافت کی۔ آزادی مارچ پر بھی تبادلہ خیال۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا تو میں نے ایک پیشن گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا جو بھی ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، ان کو خوف یہ کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے۔ آزادی مارچ کے درپردہ حقائق سامنے لائے جائیں۔ وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں کو ٹاسک سونپ دیا۔ کہتے ہیں اپوزیشن کا احتجاج ذاتی مفاد میں ہے۔ آزادی مارچ کا مقابلہ پارٹی بیانیے سے کیا جائے۔ عوام کو حکومت کی معاشی کامیابیوں سے آگاہ کیا جائے۔ امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اپوزیشن معاہدے پر قائم رہی تو حکومت بھی پاسداری کرے گی۔ ترجمانوں کو نواز شریف کی صحت پر بات کرنے سے روک دیا۔ حالات جو ہے وہ کنٹرول میں، وزیر اعظم کا استعفیٰ کیا کوئی ڈسکس ہوئے پی ایم آفس میں؟ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی ایسی بات کہیں بھی نہیں، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ وزیر اعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین نے صاف صاف کہہ دیا، بولے حکومت مارچ سے بالکل پریشان نہیں، احتجاج کرنا مولانا فضل الرحمان کا حق ہے۔ شہر اقتدار میں کنٹینرز کا حصار، ریڈ زون کی جانب جانے والے تمام راستے بند۔ وزارت داخلہ میں بھی اہم اجلاس، حساس مقامات کی سیکیورٹی فوج کے سپرد۔ دیگر مقامات پر پہلے پولیس اور پھر رینجرز کا کنٹرول ہوگا۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر بھرپور ایکشن ہوگا۔ اسلام آباد میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور ہر قسم کے اسلحے کے داخلے پر پابندی آئے۔ راولپنڈی کے تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان، تمام سرکاری اسکولز اور کالجز بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے نجی اسکولز میں بھی چھٹی کا اعلان، سرکاری تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بھی معطل رہے گی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طبیعت میں بہتری۔ نواز شریف خود چل کر دانتوں کے چیک اپ کے لیے گئے۔ میڈیکل بورڈ میں دل اور گردوں کے ماہرین کا اضافہ، خون پتلا کرنے والی دوا تبدیل، گردوں کے نئے ٹیسٹ بھی تجویز۔ سابق صدر آصف زرداری کی طبیعت ناساز، دل کے وال میں کلاٹ، خون کی روانی متاثر، کلاٹ نکالنے کے لیے ہیلیم اسکین لازمی قرار، تشخیصی رپورٹ وزارت صحت کو ارسال، تمام ٹیسٹ کلیئر ہونے تک ہسپتال میں ہی رکھنے کا امکان۔ پیپلز پارٹی نے طبی بنیادوں پر آصف زرداری کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں بغیر سزا کے بیمار آدمی کو قید رکھنا زیادتی ہے۔ نیب یا ایف آئی اے کو ضرورت ہوگی تو زرداری پیش ہو جائیں گے۔ مریم نواز کی رہائی کی بھی اپیل، بولے مریم اپنے بیمار والد کی بہترین تیمارداری کر سکتی ہیں، ضمانت کے انتظار کے بجائے فوری رہا کیا جائے۔ مذاکرات کامیاب، تاجر فتح یاب، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ شناختی کارڈ کی شرط 3 ماہ کے لیے مؤخر، 10 کروڑ تک سالانہ ٹرن اوور پر ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% مقرر۔ سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے لیے بجلی کے بل کی حد 6 سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دی گئی۔ کم منافع والے ہول سیلرز اور 1000 مربع فٹ کی دکان کے ٹیکس رجسٹریشن کا فیصلہ تاجروں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔
مسائل کے حل کے لیے FBR میں خصوصی ڈیسک قائم، تاجروں نے ملک بھر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تاجر برادری کے نمائندے جو ہیں اور حکومتی نمائندے انہوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہے، جو بھی تاجر بھائی ہیں ان کے جو بزنس ہیں ان میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاجروں کے لیے کاروبار میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی، مشیر خزانہ کی میڈیا کو بریفنگ، کہا نئے ٹریڈرز کی رجسٹریشن آسان بنائیں گے، ٹیکس سے باہر موجود تاجروں کو سسٹم میں لائیں گے، کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، ٹیکس جائز انداز میں لگائیں گے۔ حکومت کے ترجمان فردوس عاشق اعوان پر توہین عدالت کی تلوار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا، معاون خصوصی کو 1 نومبر کو پیش ہونے کی ہدایت، توہین عدالت کا نوٹس عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کرنے پر جاری کیا گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کیا ہے، سپریم کورٹ نے تعریف کر دی، منظم منصوبے کے تحت پرتشدد کارروائی، فرقہ واریت کا فروغ اور جانی و مالی نقصان پہنچانا دہشت گردی قرار، منصوبے کے تحت صحافیوں، تاجروں، عوام اور سماجی حلقوں پر حملے بھی دہشت گردی کے زمرے میں آئیں گے۔ 59 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس نے تحریر کیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے نشانے بہترین، سومیانی فائرنگ رینج میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، انٹر اسکواڈرن آرمامنٹ مقابلے نمبر 11 ملٹی رول اسکواڈرن کے نام۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کہتے ہیں پاک فضائیہ جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جدت اور خود انحصاری کی راہ پر گامزن ہے۔ کراچی میں فوجی افسر کے قاتل 6 ماہ بعد قانون کی گرفت میں، ملزمان نے ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں مار کر میجر ثاقب کی جان لی، CCTV فوٹیج اور جیو فینسنگ کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ DIG عامر فاروقی کے مطابق دونوں ملزمان KPT میں ملازم ہیں۔ پسند کی شادی سے انکار پر بیٹیوں نے باپ کی جان لے لی، سابیہ اور خاتمین نے فائرنگ کر کے والد مشتاق کو قتل کیا، واردات کو خودکشی کا رنگ دیا، بھائی کی درخواست پر پولیس کی تحقیقات، دونوں نے کر لیا جرم کا اعتراف، پشاور پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ آزادی مارچ اسلام آباد سے چند گھنٹے ہی دور ہے، سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گجرانوالہ پہنچ چکا ہے۔ شرکاء رات گجرخان میں پڑاؤ ڈالیں گے، جس کے بعد صبح شہر اقتدار میں انٹری دی جائے گی، پشاور موڑ پر پنڈال سجے گا۔ 27 اکتوبر 2019 کراچی سے آزادی مارچ کا آغاز ہوا۔ مولانا کا قافلہ بزریہ روڈ حیدرآباد بدین ٹنڈو محمد خان سے ہو کر سکھر پہنچا۔ رات سکھر میں قیام کے بعد قافلے نے پھر سفر شروع کیا۔ مولانا تمام راستے حکومت کے خلاف تیر برساتے رہے۔ انسانوں کا سیلاب اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے اور یہ ایک بڑے طوفان کی صورت میں اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ سکر کے بعد پیر کی رات مولانا کا قافلہ کوٹ سبزل پہنچا، وہاں سے پی پی اور لیگی کارکنان نے میلے کا استقبال کیا۔ آزادی مارچ صادقآباد سے ہوتا ہوا رحیم یار خان پہنچا، پھر قافلہ منگل کی صبح ملتان پہنچا جہاں ان کا استقبال ہوا۔ ملتان کے بعد مارچ رات 2 بجے لاہور میں داخل ہو گیا۔ مارچ مقررہ اوقات کے بعد شادرہ کراس کرتے ہوئے کاموں کی جہاں پہنچا اور اس کے بعد سے مولانا کا آزادی مارچ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کو تحریک کا نام دے دیا ہے، کہا کہ یہ دھرنا نہیں بلکہ تحریک ہے جو ضرور کامیاب ہوگی۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اب حکومت کی مزید گنجائش نہیں رہی۔ یہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ملک کا ہر طبقہ آج اس آزادی مارچ کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے اور اپنی
उम्मीदें इससे वाबस्ता कर रहा है। हमने अव्वल दिन से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कौम की अमानत है, इस अमानत पे खयानत की है, तो अब जाहिर है कि हम इस मुल्क में कौम को ये अमानत वापस दिलाना चाहते हैं। एक तो इस हुकूमत की हैसियत ये कि वो नाजायज है, दूसरी ये कि अब वो 1 साल के कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल भी साबित हुई है। गुजरांवाला पहुंचने पर आज़ादी मार्च का शानदार इस्तकबाल किया गया। शुरा की बादाम के हलवे से तवाज़ु की गई। मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ राजा हबीब। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम फे का आज़ादी मार्च मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यहाँ गुजरांवाला पहुँचने पर उनका इत्तेहादी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फे के कारकुनों की जानब से शानदार इस्तकबाल किया गया। यहाँ पर उनकी जो है वो बादामों वाले हलवे से तवाज़ा की गई। जो रैली के शुरा हैं, जो मार्च के शुरा हैं, उनको पानी और दीगर खाने पीने की अशिया जो है वो फराहम की गई। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने मुख्तलिफ जो इस्तकबाली कैंप हैं वहाँ पर खिताब करते हुए कहा है कि इस वक्त महंगाई का तूफान है। मौजूदा हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से इकानमी जो है वो बैठ गई है। यहाँ पर जो लोग हैं वो महंगाई से बिलबिला रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस वक्त पूरी कौम का एक ही कौमी हुकूमत का मुतालबा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब मौलाना फजलुर रहमान चंदा किला बाईपास से आज़ादी मार्च की क़यादत करते हुए गुजरांवाला पहुंचे तो यहाँ पर उनका मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस्तकबाल किया गया। उन पर फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर की गई। इस वक्त ये आज़ादी मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। लाला मूसा में अगला पड़ाव इसका हो सकता है, खिताब हो सकता है। सुबह 5 बजे का टाइम जो है वो गुजरान का बताया गया कि आज़ादी मार्च सुबह 5 बजे गुजरान जो है वो पहुंचेगा। जी, मार्च के शुरा के इस्तकबाल के लिए जहलुम में इस्तकबालिया कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त जोशो खरोश कैसा है ये हम जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ शहबाज भट्ट से। शहबाज भट्ट बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त जादा के मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पे मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के काफिले का इस्तकबाल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून JUIF और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। इस्तकबालिया कैंप यहाँ पे लगाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर बूटा जवेद हमारे साथ मौजूद है। बूटा साहब बताइएगा कैसी तैयारियाँ हैं? आपने देखा है कि कितने पुरअमन है कारकुन, मुस्लिम लीग के कारकुन भी यहाँ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमीयत के भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से लेकर मुतमिन है और इंशाल्लाह आप देखेंगे अमन से काम होगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्तकबाल बहुत बड़ा होगा जब भी कायद रात। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF के कारकुनान पुरजोश है। यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, तराने बजाए जा रहे हैं और रात के इस पैर भी आज़ादी मार्च के शुरा का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे झंडे लेके JUIF के कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद हैं। अपोजिशन की तमाम जमातों के कारकुनान की कसीर तादाद इस वक्त GT रोड जादा के मुकाम पर मौजूद है। नारेबाजी हो रही है, तराने बजाए जा रहे हैं और इस वक्त इस्तकबालिया कैंप में कारकुनान की कसीर तादाद जो है मौलाना फजल रहमान और आज़ादी मार्च के शुरा का इंतजार कर रही है। जी, आज़ादी मार्च के लिए हुकूमत ने भी प्लान तैयार कर लिया। सिक्योरिटी के लिए पहले लेवल पर पुलिस, दूसरे लेवल पर रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। हसास मकामात की हिफाजत की जिम्मेदारी पाक फौज के सुपुर्द कर दी गई। नवीद अकबर रिपोर्ट करेंगे। वजारत दाखिला इस्लामाबाद में आज होने वाले इजलास में सेक्रेटरी दाखिला की सदारत में इस्लामाबाद इंतजामिया समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों, फौज और रेंजर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान के मार्च से मुतल्लिक मामला ज़ेरे गौर आए। इस मौका पर फैसला किया गया कि हुकूमत मुआहदे की पासदारी करने वालों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। मार्च के शुरा को बरास्ता रवात तयशुदा रूट के जरिए इस्लामाबाद आने की इजाजत दी गई है। इजलास में इस्लामाबाद में शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और रोजमर्रा जिंदगी को किसी सूरत मुतासर न करने की हिदायत और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और हर किस्म के असलहा के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसको यकीनी बनाने के लिए बाकायदा चेकिंग का लाहेअमल तैयार किया गया। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। मुआहदे की पासदारी न होने की सूरत में पैदा होने वाली सूरत हाल बारे इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी गई। फैसला किया गया कि किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी और बदमज़गी की सूरत में इंतजामिया हरकत में आएगी। नवीद अकबर, आज न्यूज़ इस्लामाबाद। आज़ादी मार्च के पेश नज़र मेट्रो बस डिपो इस्लामाबाद जिले इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। पंजाब मेट्रो बस अथॉरिटी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके मुताबिक बस डिपो H9 से तमाम 68 बसें परेड ग्राउंड मुंतकिल की जाएंगी। तमाम मेट्रो बसेस को ऑपरेशन के बाद परेड ग्राउंड लाया जाएगा। धरने के इख्तिताम तक मेट्रो बसेस को 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम की जाए।
وزیر اعظم عمران خان نے مارچ سے متعلق حکومتی موقف واضح کر دیا. ترجمانوں کے اجلاس میں کہا کہ آزادی مارچ کے درپردہ حقائق سامنے لائے جائیں گے. یہ بھی بولے کہ آزادی مارچ سے عوام کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. امن و امان کی صورتحال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جب تک میں زندہ ہوں آپ کو NRO نہیں ملنے لگا تو میں نے ایک پیشن گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا جو بھی ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. آزادی مارچ کے درپردہ قوت کون ہے؟ حکومت کا حقائق سامنے لانے کا فیصلہ. یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، ان کو خوف یہ کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے. یہ سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا. حکومتی کمیٹی کے سربراہ اور ممبران نے بریفنگ دی. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اپوزیشن کا احتجاج ذاتی مفاد میں ہے. عوام اس احتجاج سے متاثر نہیں ہونے چاہیے. امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ اپوزیشن معاہدے پر قائم رہی تو حکومت بھی پاسداری کرے گی. وزیر اعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین نے صاف صاف کہہ دیا. بولے حکومت مارچ سے بالکل پریشان نہیں ہے. احتجاج کرنا مولانا فضل الرحمان کا حق ہے. ایک کمیٹی ہے پبلک سیکٹر کی سربراہی میں، وہ مولانا فضل الرحمان سے ڈیل کرے. میرا اس میں تعلق کوئی پریشان تو نہیں ہے اس لانگ بالکل پریشان نہیں ہے. ان کا جمہوری حق ہے، وہ آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ایگریمنٹ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے کی ہوئی ہے، کہاں وہ بیٹھیں گے اور کیا حالات جو ہے وہ کنٹرول میں. وزیر اعظم کا استعفیٰ کیا کوئی ڈسکس ہوا ہے پی ایم آفس میں؟ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ایسی بات کہیں بھی نہیں، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اور اب ذکر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا، جن کی پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے. نواز شریف کی طبیعت گزشتہ دنوں سے بہتر نظر آ رہی ہے. نواز شریف نے چہل قدمی بھی کی. ان کی طبیعت سے متعلق ڈاکٹرز کا مزید کیا کہنا ہے، یہ جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سعید بلوچ سے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو آج سرسز ہاسپٹل میں 9واں روز ہے، اور آج بھی ان کی جو حالت ہے اس میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں لائی جا سکی. ان کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، آج اس میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے، اور اس میں ایک PIC کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر جو کہ دل کے ماہر ہیں انہیں شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیفرالوجسٹ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کو جو اسٹیرائڈز دیے جاتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو گردے ہیں ان میں بھی کچھ خرابی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس نیفرالوجسٹ کو شامل کیا گیا ہے. تاہم ان کے پلیٹلیٹس کی جو تعداد ہے اس میں کچھ آج بہتری آئی ہے. گزشتہ روز ان کی تعداد جو ہے 25 اور 30 ہزار کے درمیان تھی، وہ اب 35 ہزار سے کچھ تجاوز کر گئی ہے، اور یہ ایک جو ہے اچھی خبر کہی جا سکتی ہے. تاہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی بگڑتی ہوئی حالت کو بہتر کیا جائے، اور اس کے حوالے سے انہیں جو خون پتلا دینے والی دوائیاں جو بند کر دی گئی تھیں اس میں بھی رد و بدل کیا گیا ہے. جی نواز شریف کی طبیعت بہتر ہوئی تو سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بگڑ گئی. ڈاکٹرز کے مطابق سابق صدر کے دل کے وال میں کلاٹ پیدا ہو گیا ہے. کلاٹ نکالنے کے لیے تھیلیم اسکین لازمی قرار دیا گیا ہے. کمزوری اور شوگر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ کی شکایت ہو گئی ہے. ان کے دل کے وال کمزور ہونے کی وجہ سے خون کی روانی متاثر ہے. ذرائع کے مطابق سابق صدر کی تشخیصی رپورٹ وزارت صحت کو بھی بھجوا دی گئی ہے. عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کرنے پر معاملے خصوصی اطلاعات کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فردوس عاشق اوان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. فردوس عاشق اوان کو 1 نومبر کو طلب کیا گیا ہے. سیشن کورٹ لاہور نے اشتعال انگیز تقریر کے مقدمے میں گرفتار نواز شریف کے داماد محمد صفدر کو درخواست ضمانت منظور ہونے کے بعد رہا کر دیا. 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض محمد صفدر کو رہا کیا گیا. پاکستان میں دہشت گردی کیا ہے، سپریم کورٹ نے تعریف بیان کر دی. منظم منصوبے کے تحت پرتشدد کارروائی، فرقہ واریت کا فروغ اور جانی و مالی نقصان پہنچانا دہشت گردی قرار دے دیا. منصوبے کے تحت صحافیوں، تاجروں، عوام اور سماجی حلقوں پر حملے بھی دہشت گردی کے زمرے میں آئیں گے. 59 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس نے تحریر کیا. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی قانون انتہائی وسیع ہے. قانون میں دہشت گردی کے حوالے سے کئی اقدامات ایسے شامل کیے گئے جن کا دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. پارلیمنٹ کو سفارش کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے نئی تعریف کا تعین کرے.
खबरें और भी हैं।